السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تیری آرزو کی چاہ میں بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 13۔ ہادیہ نے سب گھر والوں سے بات کر لی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سعد افیرہ کو پسند کرتا ہے اور افیرہ بھی سعد کو پسند کرتی ہے، لیکن افیرہ سعد سے ناراض تھی جس وجہ سے اس نے غصے میں سعد کے لیے انکار کیا۔ لیکن اب افیرہ کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اس لیے حماد چاہتا ہے کہ سعد اور افیرہ ایک ہو جائیں، کیونکہ حماد زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں، جس پر سب گھر والوں نے ہی اتفاق کیا تھا کہ رشتہ زبردستی سے نہیں جوڑے جاتے۔ حماد کے اس فیصلے سے سب بھی بہت خوش تھے۔ صوفیہ بیگم نے افیرہ کو بھی خوب ڈانٹا تھا، لیکن وجدان صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سعد کو ابھی ان باتوں سے انجان رکھا گیا تھا، اسے بس اتنا پتہ تھا کہ حماد نے منگنی ختم کر دی ہے افیرہ سے، جس پر سعد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ حماد پر غصہ کرے یا اس کا شکریہ ادا کرے۔ وہ افیرہ کی منگنی ٹوٹنے پر خوش تو بہت تھا، لیکن وہ اداس بھی تھا کہ افیرہ ان سب سے ہرٹ نہ ہوئی ہو۔ لیکن سعد کی یہ اداسی بھی صرف 2 دنوں کی ہی تھی۔ اس دن نور اور افیرہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی لیٹ نائٹ مووی دیکھ رہی تھیں جب سعد لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کا پاکستان میں پہلا سانگ ریلیز ہونے والا تھا، جس کی البم کی شوٹنگ میں اکثر وہ لیٹ گھر آتا تھا۔ اس ٹائم بھی رات کے 12 بج رہے تھے جب اس نے اس ٹائم نور اور افیرہ کو مووی دیکھتے دیکھا، جو سعد کی آمد سے بے خبر مووی دیکھنے میں مصروف تھیں۔ سعد، جو سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، ان دونوں کی طرف چلا آیا۔ سعد نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گلا کھنکارا۔ وہ دونوں جو بڑے انہماک سے ہارر مووی دیکھ رہی تھیں، سعد کے اس طرح گلا کھنکارنے پر بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ "کیا بھائی، ڈرا دیا آپ نے!" نور نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر سعد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ "ٹائم دیکھو، تم دونوں کو نیند نہیں آ رہی؟" سعد نے پوچھا۔ "جی بالکل، ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، تو سوچا مووی دیکھ لیں"، نور نے کہا، جس پر سعد نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ "آپ کے لیے کھانا لاؤں؟" افیرہ، جو کب سے خاموش بیٹھی تھی، اس نے سعد سے پوچھا، جس پر سعد نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ سعد افیرہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھ ہلکا سا مسکرا دی۔ افیرہ کے اس طرح مسکرانے پر سعد کچھ الجھا، لیکن خود پر قابو پاتے گویا ہوا، "نہیں، کھانا میں کھا کر آیا ہوں، لیکن اگر برا نہ لگے تو 1 کپ کافی ملے گی؟" سعد نے بغور افیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر افیرہ اس بات میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ افیرہ کچن کاؤنٹر پہ کھڑی مگ میں کافی پھینک رہی تھی جب اسے اپنے عقب پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سعد کچن کے دروازے پر کھڑا بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ "آپ کو کچھ چاہیے؟" افیرہ سعد کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بولی۔ چاہیے تو ہے"، سعد نے گہرا سانس لیتے کہا۔ "کیا چاہیے؟" افیرہ نے سعد سے پوچھا۔ "کچھ سوالوں کے جواب، جن سوالوں کی وجہ سے میں پچھلے کئی دنوں سے الجھا ہوا ہوں۔ کیا تم جواب دو گی؟" سعد نے افیرہ سے پوچھا۔ "جی پوچھیے"، افیرہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سعد کو پاکستان آئے 1 سال ہو گیا تھا، اور یہ اس 1 سال میں پہلی بار تھا جب افیرہ نے سعد سے آرام سے مسکرا کر بات کی تھی، جس پر سعد حیران تو ہوا، لیکن ابھی اس کا خود کو پرسکون کرنا زیادہ ضروری تھا، اسی لیے سعد فوراً سے گویا ہوا۔ "تم اور حماد تو ایک ساتھ بہت خوش تھے، اور اس دن لان میں بھی تم دونوں بہت مسکرا کر بات کر رہے تھے، پھر تم دونوں نے منگنی کیوں ختم کر دی؟" سعد کے اس طرح پوچھنے پر افیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ کمال مہارت سے ضبط کر گئی۔ "یعنی اس دن ہم دونوں کو ساتھ دیکھ آپ جیلس ہوئے تھے"، حماد ٹھیک ہی کہہ رہا تھا یعنی۔ افیرہ نے دل میں سوچا، "آپ نے اتنا نوٹ کیا ہم دونوں کو؟" افیرہ نے بظاہر سنجیدگی لیکن آنکھوں میں اشارت لیے کہا۔ افیرہ کے اس طرح سوال کے بدلے سوال کرنے پر سعد گڑبڑا سا گیا، لیکن پھر سنبھل کر بولا، "اس رشتے میں تم دونوں کی رضامندی شامل تھی، اور تم نے تو اسے میرے مقابل لا کھڑا کیا تھا، پھر رشتہ ختم کیوں کیا؟" سعد نے افیرہ سے پوچھا۔ "کیوں، آپ کو برا لگا میرا رشتہ، یعنی حماد سے منگنی ختم
ہو گئی۔ افیرا نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا اور کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں تو؟ کافی کا مگ پکڑتے ہوئے سعد نے بے اختیار ہی کہا۔ تو کیا اچھا لگا؟ افیرا نے فوراً سے سوال کیا۔ سعد جو کافی کا مگ منہ سے لگائے کافی پینے ہی لگا تھا، اسے بری طرح اچھو لگا۔ ہاں، نہیں، میرا مطلب۔ سعد نے خود کو سنبھالتے بمشکل اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ میرا مطلب کیا؟ افیرا نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اف افیرا، تم سیدھی طرح جواب نہیں دے سکتی کیا؟ سعد نے اپنی بے اختیاری پر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو سنیں۔ آپ کو پتہ ہے، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اور یہ بات میں پچھلے 6 سال میں بہت اچھے سے جان گئی ہوں۔ جو آپ کا نصیب ہے نا، وہ آپ سے دور، بہت دور، 7 سمندر پار بھی ہو، وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا، آپ کو مل جائے گا۔ اور جو آپ کا نصیب نہیں، وہ آپ کے پاس، بہت پاس ہو کر بھی آپ سے بہت دور ہوگا۔ افیرا نے مسکرا کر کہا۔ اور حماد؟ ابھی سعد کچھ بولتا کہ افیرا نے اس کی بات کاٹی۔ حماد شاید میرا نصیب نہیں۔ ہاں، ہم بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے نصیب میں کہیں نہیں۔ ہم لائف پارٹنرز نہ صحیح، لیکن دوست ہیں، اور یہ دوستی مجھے بہت عزیز ہے، افیرا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سعد بھی افیرا کے چہرے پر سکون دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ اور کوئی سوال ہے یا میں جاؤں سعد بھائی؟ افیرا نے شرارتی انداز میں کہا۔ افیرا بیت، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور اگر اب تم نے مجھے بھائی کہا نا تو دیکھنا۔ سعد نے اس کی شرارت پر غور کیے بغیر غصے سے کہا۔ کیا دیکھنا؟ خبردار جو مجھ پر رعب جھاڑنے کی کوشش کی یا غصہ کیا، میں وہ 6 سال پہلے والی افیرا نہیں ہوں جو آپ سے ڈر جاؤں گی یا سہم کر رونے لگوں گی۔ میں باہمت، خود مختار ڈاکٹر افیرا عبید راجپوت ہوں۔ افیرا سعد کی بات کاٹتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں بولی، اور سعد تو افیرا کے پراعتماد لہجے پر اسے بس حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ آج تو افیرا عبید سعد زید کو حیران پر حیران کر رہی تھی۔ افیرا اسے وارن کرتے غصے سے کچن سے جانے لگی تھی جب سعد نے افیرا کا ہاتھ پکڑتے اسے جانے سے روکا تھا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، وہ افیرا کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا، باہمت، خود مختار، پراعتماد لڑکی جو خود کے لیے سٹینڈ لے، خود کے لیے بولے، اپنے والدین کا فخر بنے، اور وہ بن بھی گئی ویسے ہی جیسا سعد چاہتا تھا۔ لیکن وہ سعد سے دور ہو گئی تھی، بہت دور، اور یہ سوچ آتے ہی سعد کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ جی، اب کیا کہنا ہے آپ نے؟ افیرا نے ناراض سے لہجے میں سعد سے کہا۔ افیرا کے اس طرح کہنے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سعد کے لبوں پہ آئی۔ ایک آخری سوال، بس پھر کچھ نہیں پوچھوں گا، سعد نے افیرا کو دیکھتے کہا۔ اوکے، پوچھیں۔ افیرا نے سعد سے کہا۔ کیا مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کیا دعا میں مانگی گئی محبت مل جاتی ہے؟ سعد کسی بچے کی طرح اس سے سوال کر رہا تھا۔ آج سعد زید اس لڑکی سے سوال کا جواب مانگ رہا تھا جسے وہ کبھی امیچیور کہا کرتا تھا۔ افیرا سعد کی بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرا دی۔ مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے مانگی جائے تو دعا لازم قبول ہوتی ہے، بس کبھی نا امید نہ ہونا، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو سمجھ جانا اس دعا کا صلہ اللہ قیامت کے روز آپ کو دے گا، اور ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، لیکن ایک بار اس سے دعا مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے مضبوط کنیکشن ہی دعا ہے۔ دعا نصیب بھی بدل سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک محبت کی ہے تو محبت صدق مانگتی ہے، اور اگر محبت میں صدق نہ ہو تو وہ محبت نہیں، انسیت ہوتی ہے۔ محبت اگر صدق کے ساتھ دعاؤں میں مانگی جائے تو محبت ضرور ملتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ افیرا نے مسکرا کر سعد سے کہا۔ تو کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا تم مجھے میرے گزشتہ رویے پر معاف کر سکتی ہو؟ افیرا نے ایک امید کے ساتھ
سعد نے ایک امید کے ساتھ افیرا سے پوچھا۔ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں تھی، بس اپنے کم عقلی پر شرمندہ تھی، اور جہاں تک بات معافی کی، تو میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ معاف کرنے والی تو ذات تو اللہ کی ہے، افیرا نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو کیا تم ناراض نہیں ہو؟ سعد نے بغور افیرا کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے یقین آ گیا ہے، افیرا نے سعد سے کہا۔ کس بات پر؟ سعد نے کچھ نہ سمجھی سے افیرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، افیرا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا؟ سعد کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں نا، اب دیکھیں، پہلے میں تھوڑی ڈرپوک تھی، بات بات پہ رونے لگ جاتی تھی، لیکن اب نہیں ڈرتی میں کسی سے۔ کوئی کچھ کہہ کر جائے گا کدھر؟ افیرا نے مسکرا کر کہا۔ اور تھینک یو سعد، کس بات کے لیے؟ ابھی افیرا کچھ بولتی کہ سعد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہم لڑکیاں بھی خود کچھ کر سکتی ہیں، یہ بتانے کے لیے دنیا مطلبی ہے، یہاں کوئی کسی کے آنسو نہیں دیکھتا، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تھینک یو افیرا عبید کو بدلنے کے لیے۔ اگر آپ آج سے 6 سال پہلے مجھے وہ سب نہ کہتے تو آج میں باہمت نہ ہوتی، افیرا نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ افیرا عبید، 6 سال پہلے تم نے اپنی بچپنے میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اگر آج میں ایک بار پھر کہوں کہ افیرا عبید، سعد زیاد تم سے محبت کرتا ہے، وہ محبت جو آہستہ آہستہ عشق بنتی جا رہی ہے، تو یقین کرو گی؟ سعد نے آنکھوں میں امید کا جگنو لیے افیرا سے پوچھا۔ آپ آج بھی صرف کہو گے؟ افیرا نے ناراض نظروں سے سعد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سعد نے کچھ الجھ کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ محبت بتائی نہیں، جتائی جاتی ہے، افیرا سنجیدگی سے کہتی کچن سے نکل گئی، جبکہ سعد اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے دیکھتا رہ گیا کہ آخر افیرا کی اس بات کا مفہوم کیا تھا، اور پھر ذہن میں ایک سوچ آتے ہی سعد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اب بس سعد کو کل کا انتظار تھا۔